السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بات کروں گی عشق کے سفر کی۔ عشق اللہ سے سفر کعبے کا، یہ بہت خوبصورت سفر ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں اس سے نوازا اور اپنے رب کے گھر بلائے جانے کی خوشی کی انتہا ہی اور ہوتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو شکر کی انتہا میں میرے سامنے جو آیا میں پکچرائز کری گئی۔ اور یہ سفر شروع ہوتا ہے سچ پوچھیں تو درود ابراہیم کی کثرت سے۔ جب بندے کا بہت دل چاہ رہا ہو نا مجھے اللہ تعالیٰ بلا لے، بندہ بہت درود ابراہیم پڑھتا ہے اور پھر وہ معجزہ ہو جاتا ہے جس کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور پھر دل سے ہر وقت آواز آتی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کرتے کرتے بندہ کب لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ لبیک کا سفر کہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم لبیک، یہ بہت خوبصورت سفر ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو کئی میل اوپر سے میں آپ سب کے لیے پکچرائز کر رہی ہوں۔ ایکچوئل میں آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ شو کر رہی ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بلائیں، اور میں تو کہتی ہوں ایسی قسمت کر دیں یا اللہ پاک ہماری کہ ہر جمعہ ہماری کعبہ میں ہو یا روضہ رسول میں ہو۔ یہ تو انتہا ہے انسان کی خوشی کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا نوازے اور پھر بار بار بلائے۔ اللہ میں ہم سب کو بلائے۔ میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ میرے لیے یہ سفر ہمیشہ کے لیے کھل جائے۔ آپ کو پتہ ہے آج کچھ ڈاؤٹس کلیئر کرنے ہیں مجھے آپ کے خانہ کعبہ کے بارے میں، اور میں آپ کو اس کی یہ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جب ہم لوگوں نے طواف سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو گرین لائٹ کی طرف آئیڈینٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، جبکہ گرین لائٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، مگر خانہ کعبہ میں جہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر حجر اسود کے اوپر، وہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا طواف کا سفر، عمرے کا سفر۔ ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی سی نشانیوں کا اگر خیال کریں تو ہم بہت ساری غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں کتنا اونچائی پر ہوں، مگر یہ اونچائی میرے لیے بہت ایکسائٹمنٹ کا سبب بن رہی ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اور بہت پاس جا رہی ہوں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے وہاں پر لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، مگر ان غلطیوں میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں طواف کا سفر تو ہم نے حجر اسود پہ تھوڑا سا جھکنا ہوتا ہے، مگر پہلے لبیک کہنا ہوتا ہے۔ اور خانہ کعبہ اتنا خوبصورت ہے، یہ رہا رکن یمانی، یہاں سے ہم نے ربنا آتنا پڑھنی ہوتی ہے حجر اسود تک۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس، یہ صحیح ہے جس میں مردوں نے گرین لائٹ پہ تھوڑا سا بھاگنا ہوتا ہے مگر عورتوں نے نارمل سپیڈ رکھنی۔ یہ گرین لائٹ جس کا ذکر کیا، یہ مسجد قبلتین، خوبصورت زیارتیں مکہ پاک کی، اور یہ ہمارا مدینے کا سفر جس میں ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ جانے کا بھی ایک اپنا ہی سرور ہے۔ خانہ کعبہ کی رونقوں کے بارے میں یہ صحیح فرمایا ہے کسی نے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ یقین جانیں ادھر ہر صبح عید اور ہر رات شب برات ہے، اور اتنا خوبصورت ہے کعبہ کہ انسان ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ کی خوبصورتی دیکھ کر انسان صرف ایک ہی بات کہتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ پاک آپ نے آج میری آنکھوں کی عید کر دی۔ تو یقین جانیں میں 20 سال بعد دوبارہ وہاں گئی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ یا اللہ پاک میں ہر مہینے جاؤں، ہر جمعے جاؤں، اور وہاں جا کر میں آپ کا بہت شکر ادا کروں، قضائے عمری ادا کروں کہ میری آنکھوں کو آپ نے یہ خوش نصیبی بخشی۔ اور ہم لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم کعبہ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ مگر آپ کو پتہ ہے وہاں جا کر ہم وہاں کے تقدس کا احترام بھول جاتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا تقدس رکھنا چاہیے۔ خانہ کعبہ میں جب اذان دی جاتی ہے، وہ اذان
کیسے آپ کی روح میں اترتی ہے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں گے کہ خانہ کعبہ کی اذان عام اذان نہیں ہوتی، وہ ایک خاص اذان ہے۔ وہاں جا کے دل یہ نہیں چاہتا یہ کھا لیں یہ لے لیں، دل چاہتا ہے بس کعبہ کو دیکھ لیں، کعبہ کو چوم لیں، طواف کر لیں، عمرہ کر لیں۔ اللہ میاں پلیز بار بار بلا لیں، بس یہی دل چاہتا ہے۔ اور وہاں آنے والے ہر انسان سے انسان کو ایک اپنائیت ہوتی ہے کہ یہاں ہم سے چھوٹی چھوٹی سی نیکی کرا دیں تاکہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ وہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں جا کر بھی لوگ کچھ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، وائلنٹ ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں انسان کی کیا جا ہے۔ وہاں تو جب کہا جاتا ہے نا حجا سائڈ پہ ہو جاؤ، تو بندہ خود ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کے سارے جو ڈیکورم ہے ہم نے اس کا بہت خیال کرنا ہے۔ اور خانہ کعبہ کو نا ہم لوگ اتنا عام نہ لیں، یہ ہماری زندگی میں وہ خوش نصیبی ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے نا وہ بہانے ڈھونڈتا ہے ادھر جانے کے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ادھر جا کر لبیک کی کثرت کریں، تیسرے کلمے کی کثرت کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور سب سے بڑھ کر حسن اخلاق کی کثرت کریں۔ ہم وہاں جا کر ادھر کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، وہ بہت غلط ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا ایک ڈیکورم ہے، اس ہستی کی ایک وہ چیز ہے جو ہماری ہر ادا سے نظر آنی چاہیے۔ تو پلیز ایز اے مسلم آپ لوگ مجھے جو بھی سن رہے ہیں تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اور ہاں ایک بات میں نے اور آپ لوگوں کو بتانی تھی، عورتوں کے لیے نا وہاں تھوڑا مشکل ہے نماز آگے ادا کرنا، تو اگر آپ گیٹ باب فہد سے جائیں، گیٹ نمبر 79 سے، تو وہ پورا جو ہے ہمیں مطاف میں اتارتے ہیں، اور وہاں پر خانہ کعبہ کے سامنے عورتوں کی جگہ ہے، ہمیں وہاں پر آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ تو آپ باب فہد پہ جائیں گے نا تو آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ کوشش کریں عورتیں باب فہد سے جائیں، بندے عبدالعزیز سے جائیں، تو آپ لوگ بہت زیادہ ریلیکسلی جو ہے اس چیز کو انجوائے کر سکیں گے۔ اور آپ ادھر کا جو ڈیکورم ہے، ادھر کی جو طریقہ زندگی ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں نا، نماز کی پابندی کریں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، ٹریش تھرو نہ کریں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اسکیجولائزڈ کریں، تو ہمارے لیے ادھر لائف زیادہ ایزی ہو جاتی ہے۔ اور ہاں ایک چھوٹی سی ٹپ، وہاں بندے کوشش کریں کہ ہر وقت احرام میں رہیں۔ جب احرام میں رہیں گے نا تو مطاف میں جانے سے روکا نہیں جائے گا، اور وہ لوگ آرام سے خانہ کعبے کا طواف کر سکیں گے، ورنہ 3rd فلور پہ بندوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ والا طواف بہت لمبا ہوتا ہے۔ ہمارے ینگسٹرز تو کر سکتے ہیں، بٹ ہمارے بزرگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے انہوں نے دوسرے گیٹ سے انٹر کر دیا اور پھر مجھے پتہ نہیں کہاں بھیجا، تو پھر میں نے بھی جہاں نماز ملی وہاں پڑھی، اور اس کے بعد پھر کوشش کی کہ ٹائم میں حرم میں پہنچوں تاکہ جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں وہ کام بابا کروں۔ وہاں پہ اپنے کھولنی پڑ یہاں جائے پر گی ہر ایک بندہ بزی ہے کہ نماز مل جائے، قرآن پڑھ لیں، ایک دوسرے سے اس نے سلیٹ کر لیں، مگر کچھ مسلمز وہاں پہ بہت ٹریش تھرو کرتے ہیں۔ دل دکھتا ہے کہ اللہ کے گھر آ کر آپ ایسے ٹریش تھرو کر رہے ہو، اٹس ویری بیڈ۔ اور وہاں پر آپ لوگ پوچھتے ہیں ہوٹلز کہاں پر پاس ملیں گے، تو ابراہیم خلیل روڈ کے جو ہوٹلز ہیں تھوڑے نہیں کاسٹلی پاپا ضرور ایکچوئل ہیں، میں نا میں نے مگر کہیں وہ ویڈیو آپ ڈالنی کو ہوتی ہے تو بہت اس میں نا نیئر بائی کچھ پڑتے ہو رہا ہیں، ہونا چاہیے۔ آپ آرام سے ٹریش کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے خود ہوٹل لیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے یہ ایجنٹس ہیں ٹرسٹ می یہ ڈبل سے زیادہ پرائس کاسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ مسجد مکی کا منظر ہے، وہاں کی چھتریاں، وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کی ایئر کولرز، وہاں کی خاموشی، وہاں کی میٹھائیاں، یہ بہت سرور دیتی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو نا وہاں مسجد مکی جب ہم جاتے ہیں نا تو ہم لوگوں کا ایک بہت اہم مقصد ہوتا ہے وہاں پر
کہ ہم لوگ روزہ رسول کا دیدار کریں، اور سب سے اہم ہم لوگ ریاض الجنہ میں جا سکیں۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نسخ آپ نوٹ کریں، پھر نسخ ایپ میں آپ نے روضہ پہ جانا ہے، حج اور عمرے پہ نہیں جانا، اور پھر آپ نے لاگ ان کرنا ہے۔ پھر تھوڑا سا اس کا پروسیس ہے، کچھ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ وہاں پر انہوں نے بہت سارے نسخ کے آفس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں، وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ صحیح کا رش دیکھا ہے آپ نے؟ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، صحیح میں بہت رش تھا۔ اور یہ خانہ کعبے میں رش دیکھیے گا ابھی آپ لوگ، ایک دوسرے کو دھکے پڑ رہے ہیں، مگر کوشش یہی ہے کہ راستہ دیتے ہوئے اپنا طواف بھی مکمل کر لیں۔ یہ جو لوگ لائن بنا کر کرتے ہیں نا، یہ سنگل یا کپلز کے لیے مشکل کر دیتا ہے۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہی تھی، نسخ ایپس کو لے کر گھبرایا نہ کریں، وہاں پر بہت زیادہ ہیلپ سینٹرز ہیں، وہ آپ کی بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، آپ ان سے ہیلپ لیں، وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے۔ کوشش کریں کہ جانے سے پہلے آپ لوگ یہ اپلیکیشنز جو ہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپلائی کر لیں، تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا ٹائم پہ پہنچنا، تھوڑا وہ لوگ اسکیننگ میں بھی ڈیفیکلٹی کر دیتے ہیں، تو خانہ کعبے میں ایسا کچھ نہیں ہے، آؤ اور مانگو اور مانگی جاؤ۔ روزہ رسول کا ایک ڈیکورم ہے، اسٹیپ وائز ہم اندر جاتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہاں ہم حاضر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے جو حاجی اتنی دور سے چل کے آ رہے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم دے دیں، اور اگر کسی کا نہیں مل رہا تو اس کے لیے کوئی پاسبلٹی نکالیں۔ یہ مکہ شریف کی خوبصورت ترین زیارت غزوہ احد، اور یہ روزہ رسول، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم۔ یقین جانیں مدینے کی وہ نعت، مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا، یہ نام مدینہ، بالکل صحیح ہے۔ اور یہ روزہ رسول کے اندر ریاض الجنہ، یہ جالیاں جہاں سے ٹھنڈک آتی ہے، یہ جنت کا وہ ٹکڑا، اور نسخہ ایپ کی تھوڑی سی میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ یہ روضہ پہ جا کر پھر آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اور پھر آگے آپ نے پاسپورٹ نمبر اور ویزا نمبر ڈالنا ہے۔ یہ عبدالعزیز گیٹ، یہ گیٹ نمبر 79 عورتوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے تھوڑا بہت جو آپ لوگوں کو گائیڈ کی ہے آپ اس کے مطابق چلیں، تو عورتوں کے لیے بھی نماز مطاف میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور تھوڑا سا یہ نہ کوشش کریں ہم نے ساتھ جانا ہے، اپنے اپنے گیٹ پہ جائیں، اور یہ وہ اللہ اکبر جو حجر اسود کے اوپر لکھا ہوا ہے جہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے طواف۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کا ایئرپورٹ جو ہے نا وہ بہت ریلیکس ایئرپورٹ ہے کمپیریٹیولی ہمارے ایئرپورٹ کے، وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے، وہاں پہ بندہ انجوائے کرتا ہے۔ آپ امیجن کریں 8-9 آورس پہلے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، نہ بندہ بیمار پڑتا ہے نہ ڈزی ہوتا ہے، بلکہ بندہ ہوٹلنگ کرتا ہے، میک اپ لیتا ہے، پرفیومز پرچیز کرتا ہے، اور بہت ٹیکس فری چیزیں وہاں سے پرچیز کر کے انجوائے کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب انجوائے کریں، تھوڑا سا پینک سب کا ٹریول ہوتا ہے، اس پینک کو تھوڑا سا ہم نکال دیں اور شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اس ٹریول کو انجوائے کریں۔ اور آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹس دیتی رہوں گی کہ کہاں پہ کیا ٹپس آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے۔ جیسے باب فہد کا میں نے آپ کو بتایا، عبدالعزیز کا میں نے بتایا، نسخ ایپ کا تھوڑا سا گائیڈ کیا، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ گائیڈ لائن چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، آئی ول دیئر۔ بہت دور آ رہا ہے، زوم کرو، ابھی ہم نے اس کے پاس چلے تو تم زوم کر دو نا۔
كان شوية نقنطولة مش بونس بصي هي تقريبا بصي بعد أنا صورتين بس देखो ध्यान से नीचे देख के चलो। लोग ही आ रहे हैं। उस साइड में लाइव ऑक्शन भी खोल देना अब आपने गुम्बद पिज़्ज़ा पे फोकस करना है। Sana sekreterare kelas konten dongrak. ये जहाँ जेंट्स खड़े हैं मेरी गेट नंबर चेक नहीं किया। ये तो 303 आ गए। सीधा
بہت دور آ رہا ہے، زوم کرو. ابھی ہم نے اس کے پاس جانا تو تم زوم کر دو نا. ابا ہم آپ کو اس لیے لائے ہیں کہ آپ ہمیں برداشت کر لیتے ہیں. اللہ میں سلامت رکھے. ابھی تو ہم سب آپ کی ساری آل اولاد نے آپ لوگوں کے ساتھ آیا کرنا ہے سال میں 2 3 دفعہ، اس لیے ٹیمپرامنٹ بلڈ اپ. ٹیسٹر چل گیا. ادھر 10:35 ہو گئے. ابھی ہمیں کھانا بھی کھانا ہے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. ذکر سرکار میں ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار میں ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی
نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا۔